تو میرے ساتھ یہاں آپ بیٹھے ہیں اور پاکستان فریڈم موومنٹ، سب سے پہلے ہمیں تو لوگ بتائیں، کیونکہ یہ عوامی پروگرام ہے، یہاں ایک عام آدمی آپ کو کراچی سے لے کے پشاور تک دیکھ رہا ہے، یہ پاکستان فریڈم موومنٹ کی ضرورت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی جے صاحب، تھینک یو فار گیونگ می دی اپرچونیٹی. اصل میں پاکستان کا جو سفر تھا وہ قائد اعظم کی قیادت میں ایک تحریک چلی تھی جس کا نام تھا تحریک آزادی، اور 1947 میں علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر قائد اعظم کی رہنمائی میں ہمیں پاکستان کی صورت میں انڈیپینڈنس ملا اس قوم کو. اب وہ انڈیپینڈنس تو مل گیا لیکن فریڈم لوگوں تک نہیں پہنچا. یعنی کہ آزادی مل گئی لیکن حقیقی آزادی وہ ایک پاکستان کے عام شہری تک ابھی تک نہیں پہنچی. 70 سال ہونے کو آ رہے ہیں. تو پاکستان فریڈم موومنٹ ایکچولی یہ وہی تحریک آزادی ہے. ہمارے لیڈر، اس پارٹی کے لیڈر قائد اعظم ہیں. ہم وہی تحریک آزادی اب لے کے چلے ہیں اور اس کو اس کے منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے کہ انڈیپینڈنس مل گیا ہے اور اب فریڈم کی طرف گامزن ہیں ہم. تو یہ اس کی وجہ تھی نام کی. لیکن آپ کو ایسے کیسے خیال آیا کہ آزادی نہیں ہے لوگوں کے اندر؟ نہیں، وہ آزادی تو آپ چاروں طرف دیکھیں، یہاں پہ انجسٹس، پاورٹی، الٹریسی، بیڈ ہیلتھ، بیڈ گورننس، مطلب وہ تو the list goes on. تو آزادی تو دیکھیں نا، انڈیپینڈنس کا کیا مطلب ہے کہ ایک عام شہری جو ہے وہ برابر ہو کسی اور کے ساتھ. کوئی آپ کی سوسائٹی کے اندر انکم ڈسپیرٹی نہ ہو. ایک جو اوپر والا طبقہ ہے، جو چیزیں جس آسائش میں وہ رہ رہے ہیں، جو سہولیات ان کو مہیا ہیں، وہ ایک عام آدمی کو بھی مہیا ہونی چاہیے. تو یہاں پہ تو چاروں طرف آپ دیکھیں، یہ تو ایک اوپریشن کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے. تو وہ نہ صرف یہ تحریک آزادی اور پاکستان فریڈم موومنٹ، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے کہ جہاں پہ ظلم کو دیکھیں تو اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور اس کے خلاف ایکچولی کام کرنا چاہیے اس کے خلاف. تو فریڈم تو حق ہے سب کا، یہ تو پہنچنا چاہیے. اچھا، میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا، روٹی کپڑا مکان، اس کے بعد پھر ہمارے پاس جنرل ضیاء آتے ہیں، اسلامائزیشن، وہ اس میں پڑ جاتے ہیں. پھر آپ کی حکومتیں ڈیموکریٹکلی آپ کے لیے سول حکومتیں آتی ہیں، وہ اپنے کسی ایجنڈے پہ ہم آپ کا یہ کریں گے، ہم آپ کا وہ کریں گے. آج آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ان سب سے بہتر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کسی بھی قوم یا ملک کو چینج کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے ریولوشن اور دوسرا ہے سافٹ چینج. اب اگر آپ پچھلے 15-20 سال جو ہسٹری اس دنیا کی گزری ہے، اس میں اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ریولوشنز آئی ہیں. تو میں ان کے نام آپ کو لیتا ہوں چند کے: یوکرین، سیریا، عراق، لیبیا، ٹیونیسیا اینڈ دیر آر مور. ان سب کا آپ حال دیکھ لیں. تو ریولوشن جہاں پہ آیا ہے، یہ ریسنٹ ہسٹری ہے دنیا کی، وہاں پہ کمپلیٹ ڈیواسٹیشن آئی ہے. تو ہمیں اپنے ملک میں ریولوشن نہیں چاہیے. لوگ انقلاب لگے ہوئے ہیں اور یہاں کہتے ہیں پاکستان میں انقلاب ہونا چاہیے، تو پھر یہ کس انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، یہی تو ہمیں اپنی قوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ انقلاب اگر آئے گا تو یہ حال اسی طرح سے اس ملک کا بھی ہو جائے گا، خدا نخواستہ. تو ہمیں یہاں پہ انقلاب نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو آلٹرنیٹ دینے کی ضرورت ہے. سو جن کنٹریز میں دیر آر فیو کنٹریز جہاں پہ انقلاب نہیں آیا لیکن انہوں نے کمال کر دیا پچھلے 15-20 سال کے اندر. سو 4 کنٹریز کو ہم نے بڑی کلوزلی دیکھا. نمبر 1 ٹرکی، ملیشیا، اس کے بعد ویتنام اور چائنا. یہاں پہ تو کوئی انقلاب نہیں آیا لیکن کمال ترقی انہوں نے کی. اب اس کو تھوڑا اور غور سے ہم نے جب دیکھا تو وی ریلائز ان چاروں میں ایک چیز مشترک تھی. ہر کسی کا اپنا کلچر ہے، اپنے ان کے ڈائنامکس ہیں، ان کی ڈیموگرافکس ڈفرینٹ ہیں، ان کی جیوگرافک لوکیشن ڈفرینٹ ہے، لیکن ایک چیز کامن تھی کہ چاروں کنٹریز میں ایک پولیٹیکل پارٹی آئی جو کہ انقلاب لے کر آئی. تو سمجھنے والی یہ ضرورت ہے کہ اگر آپ نے سافٹ چینج لے کر آنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی.
اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 350 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تو یہاں پہ کیوں نہیں سافٹ چینج آئی ابھی تک؟ اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ جو ہے قائد اعظم ہمیں 70 سال پہلے اپنی اسپیچز میں ناٹ اونلی میسیجز چھوڑ کے گئے ہمارے پاس, ہمارے لیے انسٹرکشنز چھوڑ کے گئے. انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان بن گیا ہے, اب آپ کو ایک ماڈرن پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے. ماڈرن پولیٹیکل پارٹی کا کیا مطلب؟ 1, اٹ شوڈ ہیو اے پلان, یعنی کہ اگر جب بھی یہ پارٹی گورنمنٹ میں آئے تو فوراً پلان امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے, رادر دین کہ اچھا جی اب سوچتے ہیں کیا کرنا ہے. 2, اٹ شوڈ ہیو اے ٹیم جو کہ اس پلان کو امپلیمنٹ کرے. 3, اٹ شوڈ بی انسٹیٹیوشنلائز, یعنی کہ یہ شخصیات کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہو, یہ انڈیپینڈنٹلی چلے. 4, یہ اپنے فائنینسز انڈیپینڈنٹلی اکٹھے کرے رادر دین ڈونیشنز آ کے لوگ دینا شروع کر دیں اور پھر اپنی باتیں منوانا شروع کر دیں. اینڈ فائنلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کہ پارٹی کے پاس سسٹم ہو اپنے ممبرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا اور ان کو ٹرین کرنے کا, سو دیٹ وہ آگے جا کے قوم کو ٹرین کریں. یہ ہے ایک ماڈرن پولیٹیکل پارٹی. اینڈ وی کلیم کہ پاکستان فریڈم موومنٹ اس ملک کی پہلی اور واحد انسٹیٹیوشنلائز اینڈ آرگنائز پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ قائد اعظم کی انسٹرکشنز کے اوپر بنی. پاکستان میں ہم نے جو بھی, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 332 کے قریب پولیٹیکل پارٹی سے ہم پھر رہی ہیں, لیکن یہاں ہم نے پارٹی کا سسٹم دیکھا ہے جو پاکستان میں پرٹیکولرلی, اور آپ پاکستان میں یہ پارٹی بنا رہے ہیں, یہاں ہے جیالا سسٹم. اور جیالا ایک اندھا ہے, اس کو گائیڈنس کی کوئی ضرورت نہیں, وہ ایک وہ کہہ لینا ان گائیڈڈ میزائل ہے. آپ مجھے بتائیے آپ کی پارٹی کے اندر کس قسم کے لوگ ہیں؟ ول دے بی گائیڈیڈ, ول دے بی انسٹرکٹیڈ, ول دے بی ایجوکیٹیڈ, اینڈ مور کہ یہ جو ریفارمیشن کی آپ بات کرتے ہیں, ول بی ورکنگ آن دیز لائنس؟ موسٹ ڈیفینیٹلی. سو اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں freedompk.org تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک کمپلیٹ سسٹم ہم نے ایکچولی اوپن کر دیا ہے. وی ہیو نو سیکرٹس, ہم شیئر کر رہے ہیں سب کے ساتھ, بلکہ ہم وی آر شوئنگ دا وے, ہم دوسری پارٹیز کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے کرنے کا. تو آپ اس پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں تو یو سی لیول تک کا آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے نا, وہ آپ کو ویب سائٹ پہ پتہ لگ جائے گا کون ہے. تو کیونکہ ابھی ہم نے پارٹی تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے شروع کی ہے, تو اب ہم نامینیشنز کر رہے ہیں اس وقت. تو اس وقت آپ کو بہت سی تصویریں خالی ملیں گی, وہ جیسے جیسے بھرتی جائیں گی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ سسٹم ایسے ڈیزائن ہوا ہے کہ آپ یو سی لیول تک کا جو بندہ ہے آپ کو پتہ ہے کون ہے. اب آپ کی بات کا جواب, آج کل کیا ہوتا ہے, کیوں جیالازم ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ورکر کی ٹریننگ از ایز فالوز. اول تو جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوور لیول پہ کون ہمارے ورکرز ہیں. وہ کبھی 8-10 سال کے بعد اگر وہ ہیڈ آف دا پارٹی کسی لیٹ سے یونین کاؤنسل لیول یا پریزیڈنٹ سے بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب چودھری صاحب کیا حال چل ہے, ٹھیک ہے, 21 تاریخ کو جلسہ ہے, 10,000 بندے سے کم نہیں آنا چاہیے. یہ ٹریننگ ہے ہمارے پولیٹیکل ورکرز کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنے جلسے کر لیے ہیں ہم نے 70 سال میں. یہ اس قسم کے جو پولیٹیکل گیدرنگز ہیں اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر 10,000 کا جلسہ کر لیں, لیکن ان کی ٹریننگ یہ ہوئی ہے, اس لیے جیالازم ہے. ہماری پارٹی یہ نہیں کرے گی. ہماری پارٹی میں نمبر 1 فرسٹ ٹریننگ دیٹ وی گیو از کہ کسی قسم کی مڈ سلنگنگ نہیں ہوگی. کسی لیڈر کسی پارٹی کو کرٹیسائز نہیں کرنا, آپ نے اپنے پروگرام پہ فوکس کرنا ہے. نمبر 2 کہ یو سی لیول تک ہمیں پتہ ہے ہمارے کون یو سی کے پریزیڈنٹس ہیں. اور نمبر 3 ٹریننگ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جناب اب یہ مارچ کا مہینہ آ رہا ہے چودھری صاحب, یہ ہم ایجوکیشن پہ فوکس کریں گے. آپ اپنی یو سی میں جائیں, وہاں پہ سروے کریں کتنے سکولز ہیں, کتنے لڑکیوں کے ہیں, کتنے لڑکوں کے ہیں, کتنوں کی 4 دیواری ہے, کتنوں کی وہاں پہ ٹوائلٹس ہیں, کتنوں کا فرنیچر ہے, ادھر ٹیچر آتے ہیں کہ نہیں آتے, وہاں کے ریزلٹس کیسے ہیں. یہ سارے ڈیٹا اکٹھا کر کے پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ہونا کیسا چاہیے, اور پھر یہاں سے یہاں پہنچنے میں کتنے فنڈز لگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہم وہاں کی کمیونٹی کو موبلائز کریں گے کہ جناب آپ حکومت کا انتظار نہ کریں, آپ سیلف ہیلپ بیسس سے کے اوپر اپنی جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں اپنے لیونگ سٹینڈرڈس کو. اچھا, جب یہ امپروو کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں آپ کسی کو تنقید نہیں کریں گے, لیکن جو آپ کے اندر جو آپ کی پارٹی کا جو مینیفیسٹو آپ کہہ لیں یا اس کا جو ویژن ہے, جب آپ بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو کمپیئر ہوگا کہ دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے, تو تنقید تو آ جائے گی. نہیں, یہ تنقید نہیں ہے, یہ تو کمپیریزن ہے نا کہ آبویسلی ہم اپنا پروگرام, بلکہ ہم تو پروگرام دے چکے ہیں. پاکستان پلان 16 سال
پاکستان کے بیسٹ برینز نے اکٹھے ہو کے پاکستان پلان بنایا ہے. سو وی ہیو اے پلان جس کے اوپر ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ پاکستان کو صرف 36 مہینوں کے اندر آپ ٹریک کے اوپر لا کے کھڑا کر سکتے ہیں, رائٹ ٹریک کے اوپر. تو یہ کام تو ہم کر چکے ہیں آلریڈی. اس کے بعد 2 سال ہم نے لگائے ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ قائد اعظم نے کہی تھی وہ والی بنانے کی. ہم نے پوری ورلڈ کی پارٹیز میں, جیسے میں نے آپ کو کنٹریز کا بتایا, ان کو ریسرچ کیا اور ایک امپیریکل ایویڈنس بیس لیتے ہوئے ایک پارٹی اور اس کے اسٹرکچر اور اس کے سسٹم بنائے, اور انڈیجنس یعنی کہ پاکستانی کلچر اور انوائرمنٹ کے مطابق یہ سارا کچھ بنا ہے. تو ہم نے یہ پروڈکٹ لے کر آئے ہیں, پاکستان میں کبھی آئے ہی نہیں ہے, اور باقی پروڈکٹس بھی پبلک کے سامنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہمارا میسج اسپریڈ ہوگا تو پبلک کے پاس چوائس ہوگی, دے ول ہیو ٹو چوز, جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو چوز کریں گے. کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کو کیا رسپانس ملا آج؟ اتنا پی جے صاحب, اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہے. ہم ایکچولی بالکل ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, بیکاز یو سی ہماری پارٹی کا ایک گول یہ ہے کہ برانڈ نیو اینڈ ینگ لیڈرشپ کو آگے لانا. کوئی آپ کو بندہ ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ملے گا جو کہ پہلے سے پالیٹکس میں انوالوڈ ہو. سارے برانڈ نیو ہیں اینڈ زیادہ تر ینگسٹرس کو ہم لے کر آ رہے ہیں. تو وی تھاٹ کہ اٹس اے لانگ ہال, اٹ ول ٹیک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم. لیکن ابھی 1 مہینہ تقریباً ہونے کو جا رہا ہے, تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہے کہ ہم نے سارا کچھ چھوڑ کے تو ممبرس کو آرگنائز کرنے کے اوپر فوکس کر لیا ہے. ابھی مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں پتہ ہیں, تقریباً 96,000 لوگ ہمیں والنٹیئر کرنے کے لیے کانٹیکٹ کر چکے ہیں, یعنی کہ, اور وہ ممبرشپ کے لیے 4-4.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ رجسٹر کرا چکے ہیں آلریڈی. تو اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہے. ہمارے پاس تو نہ ہم نے سوچا تھا نہ کیپیسٹی تھی, تو اب وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ آور کیپیسٹی. اور یہ جو والنٹیئر کر رہے ہیں ممبرز, ان کو ہم آرگنائز کریں جیوگرافکلی. پھر ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ پارٹی کے 2 حصے ہیں, ایک پولیٹیکل سائڈ ہے, ایک ٹیکنیکل سائڈ ہے. تو جو ٹیکنیکل لیول پہ لوگ انوالو ہونا چاہتے ہیں ان کو ہم پاکستان پلان میں انوالو کریں گے, تاکہ یہ پلان کانسٹنٹلی امپروو ہوتا رہے, یعنی کہ بنا کے چھوڑ دیا. تو there is a lot of work that we do. اچھا, فرام اے کلیریفیکیشن پوائنٹ آف ویو ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ یہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز جب وہ دیکھتی ہیں کہ پاکستان فریڈم موومنٹ جو ہے یہ اس کا تو رسپانس بڑا اچھا ہے, لوگ اس پہ آ رہے ہیں, لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیا آپ نے یہ بھی پلان بنایا کیونکہ جیسے جو پولیٹیکل پارٹیز بناتی ہیں کہ جی ایک الائنس فارم کر لیں, ول یو ڈو دیٹ؟ اٹس این ایکسلنٹ کویسچن, اور یہ مجھ سے 2-3 دفعہ پہلے بھی ہوا ہے. دیکھیں پیجے, ہمارا گول کیا ہے؟ ہمارا گول ہے کہ پاکستان پلان شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ وہ میں نہیں کرنا ہے. یہ میں والا جو آپ اپنے پروگرامز میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ میں جو ہے نا نکال کے, تو یہ وہی پارٹی ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے جی ہم نہیں کرنا ہے. اگر ہمیں ایک پارٹی آ کے کہتی ہے اور یقین دلاتی ہے اور گارنٹیز دیتی ہے, ہم بڑے لاجکلی ان سے بات کریں گے کہ ہاں جی یہ پلان بالکل آپ ہمیں دیں اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو ہم 100 بسم اللہ جناب, ہم پلان بھی دیں گے, ان کو سپورٹ بھی کریں گے, ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے, الائنس بھی کریں گے. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ویری انٹیلیجنٹلی crafted alliance. So آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا انٹرسٹ, so the first interest is the state پاکستان. Most definitely. Otherwise دیکھیں نا, ہم لوگوں کو, میں اور میری ٹیم, ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے کام کاج گھر بار چھوڑ کے, none of us, ہمیں بالکل ضرورت نہیں, سب کچھ چھوڑ کے ہم اس طرف اس لیے آئے ہیں because we feel this is the pure form of charity. بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اوپر اپنا اکاؤنٹ اگر آپ نے کھلایا اس کو بھرنے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وی آر کنونسڈ, ایبسلیوٹلی کنونسڈ. میں پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ یہ میرا 19واں سال ہے اور میں یہ پلان تقریباً ہر کسی کے پاس لے کے گیا تھا. وی آر کنونسڈ اف وی ڈو ناٹ ڈو اٹ, نو بڈی ایلس ول ڈو اٹ, سو وی ڈونٹ ہیو اے چوائس, وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اوورسیز پاکستانیز, ان سے کوئی رسپانس ملا آپ کو؟ فینومینل رسپانس. یونائٹیڈ اسٹیٹس, اچھا, so this party is again the only and the first party in Pakistan جس کی 21 member governing council کے اندر, جہاں پہ provincial representation پنجاب کی, کے پی کے کی, گلگت بلتستان, بلوچستان وغیرہ وغیرہ یہ سارے ہیں, اور 1 سیٹ اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کو ایز اے پروونشل اسٹیٹس ہم نے ادھر دیا ہے. اور وہ پروونشل اسٹیٹس ایک سسٹم کے تھرو آ رہا ہے. آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے, اس پہ ساری ڈیٹیلز ہیں. یورپ, مڈل ایسٹ علیحدہ ہے, آسٹریلیا نیوزی لینڈ علیحدہ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس علیحدہ ہے, یورپ علیحدہ ہے. تو پورے بڑے آرگنائز طریقے سے اوورسیز پاکستانیز اپنا ریپرزینٹیو چوز کریں گے. اس وقت ہمارے ایز وی اسپیک یورپ کے اندر علیحدہ آرگنائزیشن ہو رہی ہے, ہماری آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں علیحدہ ہو رہی ہے, بلکہ
آج اسکاٹ لینڈ سے اسپیشلی فلائی کر کے آئے ہیں ایک صاحب, بیکاز ہی وانٹس ٹو آرگنائز ان اسکاٹ لینڈ. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت میجر لیول کے اوپر آرگنائزیشن ہو رہی ہے, تو الحمدللہ بہت زیادہ اچھا رسپانس ہے. ویری سمپل کویشچن, آپ کی پارٹی کو کیسے جوائن کریں لوگ؟ ویری سمپل, آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور اینی بڈی کین بی اے ممبر فار فری, بٹ اف یو وانٹ ٹو بی اے ووٹنگ ممبر, یعنی کہ اف یو وانٹ ٹو ووٹ ان دا انٹرنل پارٹی الیکشنز, اور اف یو وانٹ, اگر آپ کوئی عہدے دار بننا چاہتے ہیں پارٹی کا, تو آپ کو 1,000 روپیہ سال کا دینا پڑے گا. اٹس ویری سمپل. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ پارٹی فنڈز کے لیے کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوگی. 1,000 روپیہ سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے 10,000 ممبر ہیں تو پارٹی 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کر رہی ہے. اگر پارٹی کے 10 لاکھ ممبر ہیں تو پارٹی 1 ارب روپیہ اکٹھا کرے گی. اب آپ بتائیں, جس پارٹی کی یہ پوٹینشیل ہو کہ وہ سال کا 1 ارب روپیہ اکٹھا کر رہی ہو, اس کو کسی کے اوپر فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ نے کہا کہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو ذرا ان سے بھی چل کے بات کریں. جی جی, صاحب بسم اللہ. یہ تو آپ نے ہارون خواجہ صاحب کی بات سن لی, اور بڑا ایک ویژنری ایک پروگرام ہے پاکستان کی بہتری کے لیے. اس میں کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں ہے, اینگل ایک ہی ہے, پاکستان فرسٹ. لیکن پاکستان فرسٹ کے ساتھ ساتھ, جیسے میں نے ابھی کہا ہے, باہر لوگ کچھ آئے ہوئے ہیں, ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی اسکاٹ لینڈ سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, یہ کیوں آئے, یہ پارٹی کیوں جوائن کرتے ہیں.